بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین عورتوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تین عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ عورت کے اندر تین خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ ام المومنین عورتوں کو کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو فرمایا نمبر 1 حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اسلام کی شہزادیوں عورتوں میں تین خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی تین خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبی اللہ کو بہت پسند ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے، صرف دماغ کا صاف ہونا چاہیے، ضروری نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ذہن جتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ زہرا سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم سیدہ کو بھی دیا گیا تھا۔ جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر بہنوں کی عزت و ناموس پر اثرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں برہنہ اور نیم برہنہ کر کے سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے، اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شمع خانہ کے بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء شراب نوشی، لباس پوشاک اور رہن سہن کے مغرب ہونے کا شکوہ کرتے تھے، کیا برقع اور حجاب بھی جدت کی راہ پر چل پڑے؟ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریب فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ پردے پر بھی عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر کے خاندان والوں کے لیے ایک بہت ہی غمزدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھتی تھی، ہر چیز پر غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو، میں اکیلی پڑی رہتی تھی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون آپ کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتی جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چلنی کر دیتا ہے، اور گریا و ظاہری اورچی خوبکار پر اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے، کتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں، اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنی جوان بیٹوں کی موت پر نخوانی کرتی تھی، ماتم کیا کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ ایک ایسی عورت ہے کہ آپ جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہیں، تو اس نے کہا میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں؟ یہ تھی اسلام کے مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کسی تکلیف سے گزر کر کے اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کسی اذیت سے آنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنے آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنے آپ بالکل بھول جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر جریان نمودار ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر ایک ایک کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کے محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ یہ عورت کی مرد کی جوتی ہوتی ہیں، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لیں۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے
جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، فرمانے لگے جو خود کو پاؤں جسے تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جرائم کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کی عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبی اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ مومن عورت کی وہ کون سی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے بھی انتہا محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہے اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو یہ اسلام کی مقدس شہزادیوں اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی برکت گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے سرداروں حسنین کرمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ سونے کے لیے بستر بچانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچا لیتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہے تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باپردہ مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔